बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सियासत में लीडरी और पसंदीदा लीडरी, मकबूल लीडरी अपनी जगह, लेकिन अब रवाज पड़ेगा मुर्शद आज़म का। ये एक फैसला हो गया। इसकी पस पर्दा कहानी क्या है ये आपको बताऊंगा। चीफ जस्टिस के इम्तिहानात रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। लगता है कोई नई रस्साकशी शुरू होने वाली है। शेख रशीद 15 दिन से लापता है, तो ये क्या मामला है और इसका क्या है, और फिर उनके लिए क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं। नई हल्का बंदियां और नौजवान वोटर्स की तादाद में इजाफा, ये क्या रंग लाएगा। गैलप सर्वे गप सर्वे साबित हो रहा है, इसलिए कुछ बहुत से तजादात पाए गए हैं। और इमरान को बामुकाबला रियासत देखते हैं कि बामुकाबला सियासतदान देखते हैं कि क्या है, ये सारी चीज़ें बात आपसे करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। नाज़रीन, मैंने हमेशा रिक्वेस्ट की कि बी पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानी बन के सोचें कौन अच्छा है कौन बुरा है। सोचें, बिल्कुल सोचें। इख्तिलाफ राय होनी चाहिए। इत्तेफाक राय कोई अच्छी बात नहीं होती कि हर चीज़ से इत्तेफाक कर जाए ना। हम कोई बंदे बनाए नहीं है, पक्की बात है। हमारे जहन आज़ाद होने चाहिए। हमें सोचना चाहिए कौन ममलकत के लिए अच्छा है, कौन इज्तिमाई कौज के लिए अच्छा है, कौन अवाम के लिए अच्छा है। तो इस बात पे होनी चाहिए। अब जो मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, ज़राए का दावा ये है, तहरीक इंसाफ के ज़राए का ये है कि अब जो नई बयानिया जो होगा इलेक्शन का और नए जो तैयारी करेंगे PTI, जितना भी रह गया, जिस तक भी PTI इलेक्शन लड़ती है नहीं लड़ती है, इमरान खान ने अपने वकला को कह दिया कन्वेंशन भी करे, क्योंकि अब उनको सारी उम्मीदें वकला से मतलब मुंसलिक की हुई उन्होंने। तो उन्होंने कहा, उसके साथ ही एक और बात चल रही है कि अब फैसला ये कि बयानिया ये है कि हम फैन क्लब नहीं हैं, हम तो मुरीदैन हैं। इमरान खान को आइंदा मुर्शद आज़म कहना है, यानी इमरान खान नहीं कहना। तो अब इसका बयानिया चलेगा कि मुर्शद जो कहे वो मुर्शद, हक कहे मुर्शद, सच कहे मुर्शद। और मुर्शद कौन है, निजात दहिंदा कौन है, वो सिर्फ इमरान खान है। यह अब एक नया नारा, नया बयानिया पब्लिक में आने वाला है और किसी हद तक है भी। शेर मरवत ने भी यही कहा, शेर अफजल मरवत ने भी यही कहा था। फान से जब लड़ाई हुई तो उन्होंने कहा मेरे मुर्शद को इन्होंने कुछ बुरा भला कहा तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। हालांकि वो पहले उनके मुर्शद थे मौलाना फजलुर रहमान, मैं पहले भी बता चुका हूँ। फिर वो पीपल्स पार्टी के बाकायदा बरात याफ्ता भी थे, फिर उन पर नैब पे केस भी था। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो वो बैत में है इमरान खान की, मुर्शद आज़म की। लिहाजा अब यही नारा आगे चलेगा, नारा यही लगेगा कि हक सबके साथ है, मुर्शद के साथ है, तो मुर्शद का साथ निभाएंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। तो इस मामले को अब आगे इस बयानी पे आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात मैंने की कि नई रस्साकशी, लगता है कि कुछ मामला जो है ऐसे हैं, यानी कुछ हल्के अंदरूनी दुश्मन या बैरूनी दुश्मन, इंटरनेशनल पॉलिसी समझ ले से या आप मुकामी पॉलिसी समझ ले, लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में अनरेस्ट है। उसके लिए एक और काम हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस का एक नया इम्तिहान आया, वो क्या आया, वो ये आया कि साबिक एडिशनल अटार्नी जनरल हैं राजा मोहम्मद इरशाद, उन्होंने एक रिट फाइल की कि जनाब ये बताया जाए कि सिपा सालार जो है वो अपने हल्फ की पासदारी कर रहे हैं कि नहीं, वो हुदूद से तजावज़ तो नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। यानी इसकी डेफिनेशन बताएं कि उनके हल्फ की डेफिनेशन असल है क्या, उनका डोमेन क्या है, कहाँ तक वो जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते। मेरी जो इतलात हैं या मेरी जो तक मुझे जो पता है तो यही है कि आईन पाकिस्तान के तहत वो तो एक सिपा सालार हैं, फौज के, हमारी सरहदों के मुहाफिज हैं। दूसरी जानिब ये भी है कि आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, सब देखते हैं कि अंदरूनी खलफशार हो तब भी फौज को बुलाया जाता है, चाहे वो तूफ़ान की सूरत में हो, चाहे वो ज़लज़ले की सूरत में हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े की सूरत में हो, चाहे वो फसादात की सूरत में हो। इसका मतलब ये कि अंदरूनी और बैरूनी खदशात से निपटना उनका काम है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि राजा इरशाद साहब को तकलीफ जो हुई है वो ये है कि मुआशी सूरत हाल को जो उन्हें एजेंडा नंबर 1 कर दिया और वो जो डंडा चला रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि माफिया ने उनको राजी किया कि भाई ये जाकर पूछो कि कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अब ये गेंद भी काजी फायज ईसा की कोर्ट में आ गई है
اور وہاں ریٹ دائر کر دی گئی ہے. لگتا ہے کوئی نئی رسہ کشی ہونے والی ہے، معاملات کو بگاڑنا چاہتے ہیں. لیکن ماضی کے حوالے سے جو چند ہفتے کے 10 دن کے اندر جو معاملات بدلے ہیں، اس سے لگ رہا کہ نہیں، پرعزم ہے قاضی صاحب اور آئین اور قانون کے پاسداری کرنا چاہتے ہیں. وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنا احتساب بھی چاہتا ہوں تو میں لوگوں کا احتساب چاہتا ہوں، تو میں لوگوں کا چاہتا ہوں تو میں اپنا احتساب بھی چاہتا ہوں. حق سچ کی بات کریں گے، آئین قانون کی بات کریں گے. اور یہی کہا ہے کہ جناب نہیں، تاخیری حربے نہیں، التوا میں جو کیسز ہیں ان کا خاتمہ کریں، عوام کو ہم ریلیف دینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہماری ذمہ داری یہی ہے، کیونکہ سب سے بڑی عدالت ہے پاکستان کی عدالت عظمیٰ. تو اگر یہی سلسلہ شروع ہوا اور قاضی صاحب اسی طرح ثابت قدم رہے اور انہوں نے دباؤ برداشت کرتے رہے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ اوپر سے نیچے تک جائے گا. نیچے تک جائے گا تو بہت سے لوگوں کو انصاف شاید مل جائے، وہ انصاف جو تحریک انصاف جس کا نعرہ لگا کے نہیں دے سکی، شاید وہ انصاف مل جائے، کیونکہ ان کے ہم خیال ہونے تو صرف ان کی ہم خیالی کی. تو پھر اب معاملات جو ہیں وہ ادھر جا رہے ہیں. اب یہ کیس جو نیا آیا جس کا مقصد یہی ہے کہ شبہ سالار کو چیلنج کر دیا گیا، اس کے اختیارات کو چیلنج کر دیا گیا، اس کے حلف کو چیلنج کر دیا گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی پسوڑی پا دو پاجی، پھر وہ پسوڑیاں پہیے ہی نہ. تو وہ کریں، لیکن بہرحال بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سیدھے راستے پہ لگا دے گا اور ہماری عدالت عظمیٰ جو ہے اب ہم خیالی سے باہر نکل آئی ہے. تو اب اس کا ہم خیال جو ہے نا وہ پاکستان ہے اور پاکستان کی عوام ہے. اللہ کرے اس پہ وہ قائم دائم رہے. اچھا، دوسری چیز وہ شیخ رشید صاحب مطلب المیہ نا، ایک سابق وزیر داخلہ ہو اور 15-16 دن سے اسے پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے، لاپتہ ہے. تو اس کے علاوہ ان کے دوسرے لیڈر بھی ہیں، عثمان ڈار بھی لاپتہ ہے، صداقت عباسی بھی لاپتہ ہے. تو مطالبہ یہی ہے، ہیومن رائٹس کمیشن کا بھی مطالبہ یہی ہے، عام آدمی کا مطالبہ یہ ہے، میرا اور آپ کا مطالبہ بھی یہی ہونا چاہیے. بلکہ آئین اور قانون کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس کو بھی جس پہ جرم میں پکڑا گیا اس کو لایا جائے، اس کی متعلقہ عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، اس کو اداروں کے سامنے لایا جائے، اس کو صفائی کا موقع دیا جائے، اس کے قانونی جو مشیر ہوں ان کو رسائی دی جائے، تاکہ جو بھی ہے اگر جرمدار ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے، اگر مملکت کے خلاف کچھ کرے تو اسے سزا ملنی چاہیے، جو بھی اس کا کیس ہے، جو بھی جرم ہے. لیکن اس طرح لاپتہ ہونا جو ہے نا، یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے. کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی ملک میں جب یہ ہوتا ہے تو جگ ہسائی کا باعث بنتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہو، چاہے وہ ہمارا عمران ریاض تھا، اس کے بارے میں بھی یہی تھا. چاہے آپ کو لاکھ اختلاف ہو، لیکن جس کے خلاف جو بھی مقدمہ اسے سامنے لانا چاہیے، اس کو عدالت میں پیش کرنا چاہیے اور اسے قانونی رسائی دینی چاہیے، اس کے اہل خانہ سے ملاقات کا موقع دینا چاہیے. اور راشد شفیق صاحب جو ان کے بھتیجے ہیں، انہوں نے یہی رٹ کی ہے کہ جناب سانو دسو، بازیاب کراؤ کہ ساڈا چاچا گیا کدھر ہے. بہرحال یہ ان کا حق ہے. اچھا، اب وہ جو گیلپ سروے آیا تھا، وہ گیلپ سروے آیا، اس نے بڑا شور مچایا، تمام چینلز نے دکھایا، تمام یوٹیوبر نے بات کی، لیکن اس میں 2-3 بڑی باتیں تھیں کہ اس میں جو سب سے مقبول ترین بتایا گیا تو وہ ادارہ ہے پاکستان آرمی کا. الحمدللہ کہ قوم کو اس میں اعتبار ہے کہ ابھی بھی اسے مقبول ترین کہہ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جب شخصیت کی باری آئی تو سب سے مقبول کون بنا؟ وہ عمران خان. ہمیں وہ بھی اعتراض کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اعتراض اٹھتا ہے، لوگوں کی نظریں ادھر اٹھی جس کے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ گیلپ سروے نہیں ہے، یہ گپ سروے ہے. اس لیے کہ جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ کون ہے؟ وہ سعد رضوی صاحب ہیں. چلے مذہبی لیڈر ہیں وہ، چلے میں بھی یہ مان لیتا ہوں، نوجوان قیادت ہے، ان کو بھی مان لیتے ہیں. لیکن ان کے برابر میں جو پرسنٹیج 38 پہ ہی آئے وہ ہے پرویز الہی صاحب. تو پرویز الہی صاحب کیسے آ گئے؟ پرویز الہی صاحب تو کوئی تھانسو قسم کے بیان بھی نہیں دے رہے، کوئی جارحانہ لڑائی بھی نہیں لڑ رہے، بلکہ وہ ہر بات پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں عمران کے ساتھ ہوں کیونکہ مونس ساتھ ہے، مونس کو منا لو تو میں بھی مان جاؤں گا. تو اس طرح کون سا کوئی وہ غازی بن گئے یا کوئی مجاہد اعظم بن گئے جو ان کا نام آ گیا. اور باقی جو ہے وہ سب پاجی بہت تھلے. وہ جو سارا میڈیا شور مچا رہا ہے نا، نگران وزیر اعظم صاحب بھی بڑی حمایت کر رہے ہیں اور نگران حکومت میں بھی ان کے لیے کوئی اچھے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نظر آتا ہے. کون؟ جو 3 بار وزیر اعظم رہے، 3 بار نکالے گئے، نواز شریف صاحب. ان کا جو ہے نمبر وہ جا کے آگے ہے، پھر شہباز شریف کا نمبر آ گیا ہے، پھر مریم کا، پھر جناب بلاول اور زرداری صاحب. نہ ہی سمجھو کہ مطلب پھٹے تھے بھی نہیں آئے. پھٹا تو وہی ہوتا ہے 1 2 3. تو جناب یہ پھٹے ہوئے نہیں آئے تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ لیکن بہرحال جب بات کی لیڈر پہ کہ نواز شریف اور عمران خان
دو بڑے اس وقت مقابلہ انہی کا لگ رہا ہے کہ اگلا الیکشن انہی کا ہوگا. تو پھر اس میں آیا ایک 46% عمران خان اور 43% یعنی نواز شریف. مقصد کیا؟ مقصد پھر امپائرز کو ٹائم دیتے کہ مقابلہ چھوٹا جائے کٹ کے ڈالو جیسا کٹ سکتے ہو. تو یہ معاملات جو ہے نا اس میں پھر اعتماد کی بحالی نہیں ہوتی. اب اگلی بات یہ ہے کہ جو نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اور نوجوان ووٹر سامنے آیا تو ایک تو ووٹرز بڑھ گئے, 2 کروڑ سے زیادہ ووٹرز بڑھ گئے. پھر یہ تھا کہ جو 5-7 کروڑ جو ہے وہ نوجوانوں کی تعداد آئی اس میں. پھر اس میں بھی غور کریں تو پنجاب میں سب سے زیادہ نوجوانوں کی ہے, خاص طور پر 18 سے لے کے 35 سال تک والے. تو وہ نوجوان ووٹ کدھر جائے گا؟ اچانک چینج ہو جائے گا کہ وہ چلا جائے گا مسلم لیگ نون کو یا پیپلز پارٹی کو یا مولانا فضل الرحمان کو, یا کدھر جائے گا؟ پھر پنجاب کا تخت پنجاب میں کس طرح مقابلہ کریں گے؟ تو یہ سارا کچھ جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کو اور الیکشن کے معاملات کو خراب کرنے کے لیے, یعنی اس کو تجدیدی آڑ بنانے کے لیے کسی کو پتہ نہ لگے کہ سچویشن کیا ہے, پھر بعد میں جب رزلٹ آئے گا پھر ظاہر ہے کوئی مانے گا نہیں. تو اس کو خراب کرنے کے لیے سارا گیلپ سروے آیا, اس پر اعتماد اٹھ گیا, اس لیے کہ جو انہیں اعداد و شمار دیے ہیں وہ کہیں بھی کسی جگہ بھی کسی طرح بھی میچ نہیں کرتے. چاہے آپ کسی بھی رائے سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں, کسی بھی دھڑے سے آپ تعلق رکھیں, کسی بھی سیاسی پارٹی سے رکھیں, کسی بھی آپ سیاسی سوچ سے رکھیں, لہذا اس کو پھر یہی کہا گیا کہ جناب یہ تو گپ سروے ہے, یعنی انتشار پان کی کوشش ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی معاملات ایسی گڑبڑ ہیں کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ استحکام نہ آ سکے. پاکستان جو ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا اس میں تو کوئی خفیات ہیں, اپنے بھی اس میں شامل ہیں, سہولت کار باہر کے بھی لوگ ہیں, لیکن ہمیں آپ کو دیکھنا ہوگا اور ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے الیکشن میں فیصلہ کرنا ہوگا. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.